یہ جو ذوالحجہ کا مہینہ ہے اس کے اندر ایک تو پورا مہینہ یہ بڑی عزت والا حرمت والا ہے، دوسرا اس مہینے کے جو پہلے 10 دن ہیں، 10 ایام، یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، عشرہ ذوالحجہ ان کو کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر ایک قربانی کا عمل ہوتا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد اور ان کی سنت کو پورا کیا جاتا ہے، اور حج کا عمل ہوتا ہے جو ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور مکہ مکرمہ میں آ کر اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں اور حج ادا کرتے ہیں۔ تو اس مہینے میں بہت ساری برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ مسلمانوں کی سال میں 2 عیدیں آتی ہیں، ایک عید آتی ہے رمضان کی عبادت کی تکمیل کے بعد، ایک روحانی تربیتی پروگرام کے بعد مسلمانوں کو عید کا حکم دیا جاتا ہے کہ اب تم اللہ کا شکر ادا کرو اور عید مناؤ۔ اور جو دوسری عید ہے عید الاضحیٰ، یہ کب آتی ہے؟ عشرہ ذوالحجہ کے بعد آتی ہے، اور اس طرف دیکھیں مکہ مکرمہ کی طرف تو حج بیت اللہ کے بعد آتی ہے۔ 9 تاریخ کو انسان حج کر کے جو ہے وہ حج کے رکن اعظم کو ادا کر لیتا ہے، تو 10 تاریخ کو یہ عید کا دن ہوا کرتا ہے جس میں انسان قربانی کرتا ہے اللہ کے نام کے۔ تو یہ دونوں ہماری عیدیں اس سے پہلے دونوں طرف ایک خاص عبادت، الگ الگ موقعوں کی خاص عبادات ہیں۔ یہ جو مہینہ ہے ذوالحجہ کا، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے حج کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ اس وقت زمانہ اسی حالت پر گھوم کر واپس آ گیا ہے جیسا کہ اللہ نے پیدا کیا تھا۔ کچھ مشرکین مکہ، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین مکہ مہینوں میں آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ یہ جو 4 مہینے ہیں نا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ حرمت والے 4 مہینے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں لڑائی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی، لڑائی ان کے ہاں نہیں ہوتی تھی۔ تو وہ لڑنے والے لوگ تھے، گھر بیٹھے انہیں سکون نہیں آتا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ مہینوں کو آگے پیچھے کروا لیا کرتے تھے کہ نہیں یہ اب محرم کا نہیں ہے، اب یہ سفر کا ہے، محرم بعد میں آئے گا۔ جب ان کا لڑنے کا دل کرتا کہ نہیں یہ مہینہ جو ہے رجب کا نہیں ہے، یہ اب رمضان کا آ گیا، رجب اس کے بعد آئے گا، اس طرح آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ امت کو بتا دیا کہ اس وقت زمانہ ٹھیک اسی ترتیب پر ہے جس وقت اور جس طریقے سے اللہ رب العزت نے زمانے کو بنایا تھا، اور 1 سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، اور اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، جس میں 3 مہینے مسلسل ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ تینوں مہینے ایک ساتھ ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ 1 مہینہ رجب کا ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہے۔ انتہائی واضح طریقے سے نبی علیہ السلام نے تفصیل سے بیان کر دیا کہ ایک تو دن اور رات اسی پوزیشن پر آ گئے، اور یہ 4 مہینے خوب عزتوں والے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر ہی فرمایا کہ خبردار، دنوں میں سب سے زیادہ عظمت اور حرمت والا یہ دن تمہارا یہ دن ہے، مہینوں میں سب سے زیادہ عظمت حرمت والا مہینہ یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ اور فرمایا خبردار، تمام شہروں میں زیادہ عظمت اور حرمت والا تمہارا یہ شہر مکہ مکرمہ ہے۔ اور آگے فرمایا خبردار، یعنی سمجھ لو، جان لو، آگاہ رہو، تمہارے خون، تمہارے مال اور تم پر ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے اس دن کی عزت ہے، اس مہینے کی عظمت ہے، اس شہر کی عظمت ہے۔ اور آگے فرمایا خبردار، کیا میں نے تمہیں اللہ کا حکم پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ پہنچا ہی نہیں دیا بلکہ آپ نے حق ادا کر دیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو گواہ بنایا، اے میرے اللہ، اللہم اشہد، تو گواہ رہنا۔ تو اس اعتبار سے بھی اس مہینے کو ایک فضیلت یہ ملتی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اندھیرے میں نہیں، دن کی روشنی میں، تنہائی میں نہیں، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی موجودگی میں گواہی لی تھی کہ کیا میں نے تمہیں اللہ کا دین پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا آپ نے پہنچا دیا۔ تو یہ بھی اسی مہینے میں واقعہ ہوا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ تمام مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے، اور تمام مہینوں میں زیادہ معظم اور مکرم ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ یہاں سے بھی اس مہینے کی عزت اور عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ جو مہینے اللہ کے نزدیک عزت والے ہوں، حرمت والے ہوں، ان کے اندر عام عبادات کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ رمضان کی فضیلت اپنی جگہ الگ ہے، وہ ایک خاص فضیلت کے ساتھ ہے،
لیکن ان 4 مہینوں کی جو فضیلت ہے باقی مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور ان مہینوں میں ثواب تمام عبادات کا بڑھ جایا کرتا ہے، اور جہاں ثواب بڑھتا ہے وہاں نیکی گناہ کرنے کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو ان 4 مہینوں میں جو حرمت والے مہینے اور زیادہ کوشش کر کے گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی اس پہلے عشرے کی ذکر کیا گیا، فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، جفت اور طاق کی۔ اللہ رب العزت نے فجر کی قسم کھائی، 10 راتوں کی قسم کھائی، جفت اور طاق کی قسم کھائی۔ فجر سے مراد تو نماز فجر، 10 راتیں یا عشرہ ذو الحجہ کی جو 10 راتیں ہیں جو شروع ہونے والی ہیں، ان راتوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جس طرح شب قدر کی اہمیت ہے، اسی طرح ان راتوں کی بھی بہت اہمیت ہے۔ یہ عبادت والی راتیں ہیں، عبادت والے دن ہیں۔ طاق اور جفت سے کیا مراد ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا طاق کہتے ہیں 1 3 5 7 9، اور جفت 2 4 6 8 10۔ تو طاق سے مراد عرفہ کا دن ہے، وہ 9 تاریخ کا دن ہوتا ہے، اور 10 یہ جفت ہے، یہ عید کا دن ہے۔ تو اللہ رب العزت نے عرفہ کے دن کی بھی قسم کھائی اور عید الاضحیٰ کے دن کی بھی قسم کھائی۔ یہ عشرہ ذو الحجہ اتنا برکت والا ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک اعمال اللہ کے یہاں ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ ان 10 دنوں میں جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں اللہ کو بہت محبوب۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اس سے بھی زیادہ افضل ہیں، مگر وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں نکلا، مال بھی تھا، سواری بھی تھی، یہ سب کچھ ختم ہو گیا، خود بھی شہید ہو گیا، گھر واپس نہ آیا، وہ تو یقیناً اس سے بڑھ جائے گا، ورنہ باقی یہی افضل ہے۔ گویا یہاں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر کوئی مجاہد جہاد میں جا بھی رہا ہے تو جو ثواب اللہ وہاں اس کو عطا فرما رہے ہیں وہ بھی بہت بلند ہے، لیکن جو نہیں جا رہا، گھر بیٹھے ان دنوں میں ذکر کر رہا ہے، یہ بھی بہت بلند ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے جو ہے نا یہ مثال دی جاتی ہے۔ جیسے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس وقت میری سنت مٹ رہی ہو یا مٹ چکی ہو، اس وقت کوئی بھی میری سنت کو اگر زندہ کرے گا 100 شہیدوں کے برابر اجر پائے گا۔ یہاں سے کیا مراد ہے؟ 100 شہیدوں کا مقام، شہید کا جو مقام ہے تو بہت بلند ہے، اس کو مقام وہ نہیں مل رہا، اجر وہ اللہ عطا فرما رہا ہے۔ تو مقام اور اجر یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ شہید کا مقام شہید ہی کو ملے گا، لیکن بعض مرتبہ اللہ رب العزت اجر کے بارے میں فرما دیتے ہیں حدیث کے اندر جس طرح آیا کہ 100 شہیدوں کا جو اجر ہے وہ ملے گا، تاہم جو شہید کی عظمت اور مقام ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ ان 10 دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو 10 دن اب شروع ہونے والے ہیں ان میں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1 بات، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی دن اللہ کے نزدیک ان دنوں سے زیادہ عظیم اور پسندیدہ نہیں کہ جن میں کوئی عمل کیا جائے۔ فرمایا کہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں تم تحلیل، تکبیر اور تحمید کی کثرت کیا کرو۔ تحلیل کسے کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اور تکبیر سے مراد کیا ہے؟ اللہ اکبر، تحمید الحمدللہ، اور تسبیح سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے بول خوب زیادہ بولا کرو۔ تکبیر، تحمید، ان کی طرف فکر کیا کرو۔